رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ درود پڑھیے گا محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر افوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام سیدنا ومولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن إلى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتاب المجید والفرقان الحمید وهو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودة فی القربى صلوات علی محمد و آل محمد۔ محترم سامعین، عزاداران سید الشہداء علیہ السلام، مسلسل ہماری گفتگو زیارت جامع کبیرہ اور تجلیات عنوان کے ذیل میں جاری ہے۔ کل ہم نے جو گفتگو کی تھی مولا امام ہادی کے ایک فقرے کے اوپر، وہ فقرہ یہ تھا والباب المبتل بہ الناس، یعنی اہل بیت علیہم السلام آل محمد وہ دروازہ ہے، وہ باب ہے کہ جس دروازے کے ذریعے سے مختلف لوگوں کا امتحان لیا گیا۔ یعنی اگر دوسرے الفاظ میں کہا جائے تو یہ باب اللہ ہے، اللہ کا دروازہ ہے۔ کل ہم نے گفتگو کی تھی اور آج بھی انشاءاللہ اسی کے اوپر گفتگو رہے گی، کچھ آگے بڑھ کر مطالب بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ دیکھیے، کل ہم نے بیان فرمایا تھا کہ جتنی بھی مخلوقات پروردگار ہیں وہ جس دسترخوان سے کھاتی ہیں وہ جناب ختمی مرتبت کا دسترخوان ہے۔ جناب ختمی مرتبت کے دسترخوان سے تمام مخلوقات کا مقصد یہ ہے، چاہے وہ جنات ہوں، چاہے وہ انسان ہوں، چاہے وہ حیوانات ہوں، چاہے وہ جمادات ہوں، چاہے وہ نباتات ہوں، جس کو جو بھی رزق و روزی عطا ہو رہی ہے وہ کس کے صدقے میں عطا ہو رہی ہے؟ جناب ختمی مرتبت کے صدقے میں۔ کیونکہ جناب ختمی مرتبت وہ شخصیت ہیں کہ خود قرآن نے ان کے بارے میں بیان فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا۔ جب آپ عیالدار تھے، جب آپ کے عیال تھے تو خدا نے آپ کو غنی بنا دیا۔ دیکھیے، پیغمبر کے کتنے عیال میں سے تھے لوگ، کتنی اولادیں تھیں؟ بھئی غنی بنانے کے لیے یقیناً اولادیں زیادہ چاہیے ہوتی ہیں، تبھی تو پروردگار غنی بنائے گا۔ یہ جو فَأَغْنَا کہہ کر خدا خطاب کر رہا ہے، غور کیجئے گا، یہ جو فَأَغْنَا کہہ رہا ہے، اے حبیب جب آپ عائلہ دار تھے تو ہم نے آپ کو غنی بنا دیا، یہ صرف بچوں کی طرف اشارہ نہیں کیا جا رہا ہے، بلکہ کیونکہ نبی اکرم کا مقام وہ مقام ہے
جو کچھ خدا عطا کرتا ہے، جو رزق معنوی ہو چاہے رزق مادی ہو، وہ پہلے قلب مصطفیٰ پر آتا ہے، اس کے بعد وہ لوگوں تک بنٹتا ہے، لوگوں کی جانب جاتا ہے۔ تو یہ اشارہ کیا جا رہا ہے کہ آپ غنی ہیں، تو ہم خدا کی نسبت سے بھی اپنے آپ کو دیکھیں، اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے بھی اگر اپنے آپ کو دیکھنا چاہیں تو ہم محتاج ہیں، یعنی ہمارے پاس وہ کمالات نہیں ہیں، وہ خصوصیات نہیں ہیں، وہ صفات نہیں ہیں جو خصوصیات پروردگار عالم نے ختمی مرتبت کو یا ان کے خاندان والوں کو عطا کی۔ ہم کیونکہ محتاج ہیں تو لہٰذا ہمیں رجوع کہاں پر کرنا ہوگا؟ اور قرآن مجید نے خود ارشاد یہ فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان لانے والو دیکھو پہلے خدا کا تقوی اختیار کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور مجھ تک پہنچنے کے لیے ایک وسیلہ اختیار کرو۔ اور خود پیغمبر نے آگے بڑھ کر یہی تو بیان فرمایا ہے حدیث کے اندر کہ نحن الوسیلہ، جس وسیلے کا خدا قرآن میں کہہ رہا ہے، ارشاد فرما رہا ہے، اس وسیلے سے مراد ہم آل محمد کا وسیلہ ہے۔ اگر ہمارے دامن کو تھامو گے تو خدا تک پہنچو گے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یعنی کیا مقصد ہے اس کا؟ خدا کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو۔ رسی کا کام کیا ہوتا ہے؟ اور روایات میں اس کو حبل ممدود کے نام سے یاد کیا گیا ہے، یعنی ایک سرا خدا کی جانب جاتا ہے، ایک سرا بندگان خدا کی جانب آتا ہے۔ اسی وجہ سے کہا جا رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو۔ اگر اس رسی کو تھام لو گے تو خدا تک پہنچو گے۔ جب روایات کی طرف ہم نے دیکھا کہ اس وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ سے مراد کیا ہے، یہ حبل پروردگار، یہ رسی پروردگار ہے کون؟ تو میرے مولا امیر المؤمنین نے ایک روایت میں بیان فرمایا، انا حبل اللہ، میں وہ اللہ کی رسی ہوں کہ اگر مجھے تھامو گے تو خدا تک پہنچو گے۔ تو یہ واسطہ فیض ہیں، ان کی بارگاہ میں آئیں گے تبھی امام ہادی یہاں پر اشارہ فرما رہے ہیں والباب المبتلی بہ الناس، کہ ہمارا دروازہ وہ دروازہ ہے کہ جس دروازے کے ذریعے سے لوگوں کا امتحان لیا گیا ہے۔ کل میں نے عرض کیا تھا جو بھی اس دروازے پر آیا وہ کامیاب، جس نے اس دروازے سے منہ پھیرا وہ ذلیل و رسوا۔ اور امام باقر نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ہمارا دروازہ ہی وہ دروازہ ہے، ہمارے ہی ذریعے سے تم خدا تک پہنچو گے۔ آج اور اپنی بات کو آگے بڑھا رہے ہیں تو مولا کیا بیان کریں؟ پانچویں امام، امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام۔ مولا فرماتے ہیں واقعاً اپنے مقام کو مولا بیان کرنا چاہ رہے ہیں، اسی زیارت جامعہ کے فقرے کی طرف مولا ارشاد فرما رہے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں من دعا اللہ بنا افلح ومن دعا بغیرنا ہلک واستہلک۔ اگر اس ایک جملے کو آپ دیکھیے گا، توجہ کیجئے گا، مولا بیان کر رہے ہیں من دعا اللہ بنا افلح، جس نے خدا کو ہمارے ذریعے پکارا وہ فلاح پا گیا، وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے خدا کو ہمارے بغیر پکارا ہلاکا واستہلکا، وہ ہلاک بھی ہو گیا، نہ صرف خود ہلاک ہوگا بلکہ دوسروں کو بھی ہلاکت میں ڈال دے گا۔ بھائی اس ہلاکت کے لفظ سے آپ سے بہتر کون جانے گا؟ درود پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ نہ صرف خود ہلاک ہوگا کیونکہ در آل محمد سے دور ہو چکا ہے یہ، واستہلکا، مولا نے دوسرا جو لفظ استعمال کیا ہے دوسروں کو بھی ہلاکت میں ڈال دے گا۔ یہ آل محمد سے دوری کا نتیجہ مولا نے بیان فرمایا۔ حتیٰ کہ شاید یہ عجیب بات ہو آپ کے لیے اور سوالات بھی ذہن میں شاید آئے، لیکن یاد رکھیے گا اس سے پہلے کہ میں یہ بات آپ کی خدمت میں بیان کروں، دیکھیں امام جو ہوتا ہے وہ کسی خاص قوم و ملت کا نہیں ہوتا ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ امام جو ہے وہ جہانی ہوتا ہے، کیونکہ یہ رحمت للعالمین کا مصداق ہے امامت۔ جب نبی اکرم کی رحمت جہانی ہے تب امامت جو اسی رسالت کا ایک سلسلہ ہے یہ بھی جہانی ہونا چاہیے۔ یہ جو ہندوؤں کے کام آ رہے ہیں مولا، مخالفین کے کام آ رہے ہیں مولا، واقعات بہت سارے ملتے ہیں، وقت کے امام نے بھی خدمت کی، مولا غازی عباس کے بھی واقعات بہت سارے ہیں
کہ فلاں مسیحی کے کام آ گئے، کہ مولانا یہ تو مانتا ہی نہیں ہے، اس کا مذہب ہی الگ ہے۔ دیکھیے یہ آل محمد جو مدد کرتے ہیں، ان کا کام اپنے چاہنے والوں کی مدد کرنا نہیں ہے، بلکہ ان کو اپنی امامت کو دکھانا ہے کہ ہماری رحمت خدا کی رحمت ہے۔ بھائی جب خدا پوری دنیا کو رزق دے رہا ہے، چاہے وہ کافر ہو، یہودی ہو، مسیحی ہو، ہندو ہو، جب خدا سب کو رزق دے رہا ہے، جب خدا کسی کے رزق میں کمی نہیں ڈال رہا ہے، یہ بھی تو اسی رحمت کے مظاہر میں سے ہے۔ اب یہ بھی جب اپنی رحمت دکھائیں گے تو اس میں نہ ہندو ہوگا، نہ مسیحی، نہ یہودی۔ ایک پہلو اور ہوتا ہے ان کی مدد کرنے کا، وہ کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ معصوم کو معلوم ہے کہ اگر ہم ان کے سامنے یہ کام دکھائیں گے، یہ شاید ہدایت پا کر ہماری جانب آ جائے۔ ایک پہلو ہدایت اس کے اندر ہوتا ہے۔ تو لہذا ملتا ہے کہ یہ جو ہندو افراد ہوتے ہیں، ریاضت کرتے ہیں، جن کو مرتاز کہا جاتا ہے، مرتاز آخری میں ضاد، یہ ریاضت کرتے ہیں، عملیات کرتے ہیں، حتیٰ کہ ایک مقام پر جب یہ پہنچتے ہیں تو وہاں پر بھی جو اہل مکاشفہ افراد ہیں، جو مکاشفہ دیکھتے ہیں، مکاشفہ یعنی نیند اور بیداری کی جو کیفیت ہوتی ہے، جو لوگ مکاشفے کی کیفیت رکھتے ہیں، وہ علماء بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اہل مکاشفہ نے بیان کیا، حتیٰ کہ ہندو افراد جو مرتاز ہوتے ہیں، یہ ریاضت جو کرتے ہیں، چلے جو کرتے ہیں، مقام تک پہنچنے کے لیے جو ان کے اپنا سلسلہ ہوتا ہے، کہ جب ایک مقام پر یہ پہنچتے ہیں تو مولا کائنات آ کر ہر کسی کو ہر کسی کی ظرفیت کے مطابق کچھ نہ کچھ دے کر جاتے ہیں۔ یہ دیکھا گیا مکاشفے میں۔ والباب المبتلى به الناس، تو مختلف انداز سے لوگوں کا امتحان لیا گیا۔ کچھ ہو نہ ہو تمہیں انہی کی ضرورت پڑے گی، ان کے دروازے پر آنا ہوگا، تم کتنے بڑے بن جاؤ۔ کتنے عرفا گزرے ہیں مخالفین میں سے، جس میں ابن فارس کا نام آتا ہے، ریاضت کی 40 سال ریاضت کرنے کے بعد وہ ایک مقام پر پہنچا، لیکن کہتا ہے ابھی بھی کچھ کم محسوس کر رہا ہوں۔ اس سے سوال کیا کیا کم محسوس کر رہے ہو؟ اس نے کیا کہا تھا؟ کہا کہ جو جناب قصی کہ جو جناب ختمی مرتبہ کے جد اعلیٰ ہیں، ان کی اولاد سے جو محمد ہے، اس کے جو خاندان والے ہیں، میں ان سے دور تھا اسی وجہ سے جس مقام پر مجھے پہنچنا چاہیے تھا 40 سال کے اندر میں نہ پہنچ سکا۔ لیکن جیسے ہی وہ امام حسین سے واسطہ لیتا ہے، اہل بیت علیہ السلام سے مدد لیتا ہے، پھر وہ محسوس کرتا ہے کہ واقعاً 40 سال کا جو عمل تھا میرا، جو ریاضت تھی، وہ ایک طرف، اور یہ آل محمد سے توسل ایک طرف۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ ہر جگہ والباب المبتلى به الناس، کہ یہی وہ دروازہ ہے، کہ اسی دروازے کے ذریعے سے لوگوں کا امتحان لیا گیا۔ حتیٰ کہ بہت ساری شکایت آتی ہیں۔ وہ کیا شکایت آتی ہیں؟ مولانا رزق کی تنگی ہے، پریشان ہے، رزق میں زیادتی نہیں ہو رہی ہے، رزق میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے۔ ہر شخص کی پریشانی ہے، پروردگار سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ تو امام سجاد ایک بہت ہی خوبصورت روایت آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں، اپنے ایک صحابی سے خطاب کرتے ہیں، مولا یا ابا حمزہ فلا تنامن قبل طلوع الشمس فانی اکرہ ذلک۔ مولا فرماتے ہیں ابا حمزہ یاد رکھو، اگر رزق میں تم زیادتی چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو تمہارا رزق آگے بڑھے، ترقی کرے، اس میں اضافہ ہو، تو تم کیا کرو کہ جو اکثر افراد بہت ہی معذرت کے ساتھ انجام نہیں دیتے ہیں، نماز فجر پڑھی اور سو گئے۔ مولا کیا بیان کر رہے ہیں؟ فلا تنامن قبل طلوع الشمس فانی اکرہ ذلک، کہ دیکھو طلوع الشمس سے پہلے تم سو مت جانا۔ فلا تنامن کا لفظ استعمال کیا ہے۔ ایک کاش عربی جاننے والا کوئی یہاں بیٹھا ہو تو اس کو معلوم ہوگا اس کلمے کی اہمیت کیا جو مولا ارشاد فرما رہے ہیں۔ تاکید کے ساتھ بیان فرما، فلا تنامن، کسی لفظ کے ساتھ جب یہ نون آ جاتا ہے تشدید والا تو عربی گرامر میں اس میں ڈبل معنی آ جاتا ہے۔ تو مولا یہ نہیں کہہ رہے کہ تم مت سو، کہا بالکل مت سو، فلا تنامن، کہہ رہے فانی اکرہ ذلک، کہ میں امام سجاد جس پر یہ تمام رحمتیں آتی ہیں، جس کے قلب پر خدا رزق کو نازل کرتا ہے، میں خود یہ بیان کر رہا ہوں، مجھے اس میں کراہیت محسوس ہوتی ہے۔ اس کے بعد کیا بیان کر رہے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں
ان اللہ یقسم فی ذلک الوقت ارزاق العباد وعلی ایدینا یجریہا. اللہ اکبر. مولا فرماتے ہیں اسی وقت کے اندر، یہ جو تم فجر کے بعد سو جاتے ہو، اسی وقت کے اندر پروردگار عالم تمام بندگان خدا کے رزق کو نازل کرتا ہے، جاری کرتا ہے. کس کے قلب پر آتے ہیں؟ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں وہ اللہ ایدینا یجریہا، پہلے ہمارے پاس آتے ہیں، اس کے بعد یہ رزق تم تک پہنچتا چلا جاتا ہے. وہ اللہ ایدینا یجریہا. غور فرمایا آپ نے. تو اگر کوئی رزق کی زیادتی چاہتا ہے، اس لیے روایات میں ملتا ہے، مولا متقیان یہ بیان فرماتے ہیں الرزق رزقان تطلبہ و یطلبک. نہج البلاغہ کا رزق دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک رزق کے پیچھے تم بھاگتے ہو اور ایک رزق خود تمہاری تلاش کر رہا ہوتا ہے. یہ وہی تو رزق ہے جس میں مولا امام زین العابدین بیان فرما رہے ہیں یا ابا حمدہ دیکھو ایک رزق کے پیچھے تم بھاگتے ہو اور ایک رزق وہ ہوتا ہے جو تمہیں خود تلاش کر رہا ہوتا ہے. یعنی مولا نے شاید یہ اشارہ کرنا چاہا ہو، دیکھو نماز فجر کے بعد جو رزق ہوتا ہے یہ وہ والا رزق نہیں ہوتا ہے جس کے پیچھے تم خود بھاگتے ہو، بلکہ یہ رزق وہ ہوتا ہے جو رزق تمہارے تلاش میں خود تمہارے جانب آتا ہے، تمہارے دروازے پر آتا ہے. عزیزان گرامی، تو آل محمد ہر باب میں والباب المبتلا بہ الناس کا مصداق ہیں. کوئی بھی کمال ہو، کوئی بھی خصوصیت ہو، ہر خصوصیت کے اندر آل محمد کے دروازے پر آنا ہوگا. اور آج آپ کی خدمت میں دیکھیے اسی فقرے سے ایک میں موضوع نکال رہا ہوں. جب میں نے یہ کہا کہ ہر کمال میں آل محمد خدا کا دروازہ ہے، باب اللہ ہے، تو علم و حکمت میں بھی یہ آل محمد باب اللہ ہے. اگر کسی کو علم چاہیے، کسی کو حکمت چاہیے، اس کو بھی ان کے دروازے پر آنا ہوگا. کیونکہ میں نے کل اشارہ کیا تھا، آج اس کو میں آگے بڑھاؤں. ایک روایت میں ملتا ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ انا دار الحکمہ وعلی مفتاحها. کل میں نے عرض کیا تھا پیغمبر کیا بیان کر رہے ہیں کہ میں حکمت کا در ہوں، گھر ہوں، اور علی اس کی چابی ہے. یعنی اگر حکمت کسی کو چاہیے تو کہاں پر آنا ہوگا؟ پہلے علی کے دروازے پر آنا ہوگا، آل محمد کے دروازے پر آنا ہوگا. اس کے بعد جو حکمت کا گھر ہے جسے نبی اکرم کہا جاتا ہے، محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے، اس کے بعد جو حکمت کے خزانے، اور خود اسی زیارت جامعہ میں اس کی طرف بھی اشارہ کیا گیا وَمَعَادِنِ حکمت اللہ. مولا آپ کی ذات وہ ذات ہے، آپ کا کمال وہ کمال ہے کہ پروردگار عالم نے آپ کو حکمت کا معدن بنایا ہے. حکمت کا معدن میں نے عرض کیا تھا ایک فقرے میں، معدن یعنی ایک ایسا خزانہ کہ جہاں پر ہر چیز، مثلا جو حقیقت ہر چیز کی، وہ اگر پائے گی تو اسے معدن کے اندر آپ کو نظر آئے گی، پائی جائے گی وہ چیز. تو یہاں پر کیا بیان کر رہے امام ہادی؟ وَمَعَادِنِ حکمت اللہ. ہم آل محمد بھی حکمت خدا کی معدن ہیں. حکمت خدا جو چاہتا ہے، جس کو چاہیے، جو طلب کرنا چاہتا ہے، اس کو ہمارے دروازے پر آنا ہوگا. وہ خزانہ حکمت ہمارے دروازے سے ملے گا. اب سوال یہ آتا ہے خود حکمت کیا ہے؟ حکمت کی تعریف کیا ہے؟ دیکھیے حکمت کہتے ہیں، حکمت کی بہت ساری تعریفیں بیان کی گئی. ایک وسیع مفہوم ہے حکمت کا. حکمت کے اندر تمام چیزیں آ جاتی ہیں. روایات میں، بعض روایات میں اشارہ ہوا حکمت سے مراد توحید پروردگار ہے. حکمت سے مراد معرفت امام ہے، ایسی معرفت کہ جو کاملاً تبعیت کے ساتھ ہو، اتباع کے ساتھ ہو، اس کو حکمت کہا جاتا ہے. اور حکمت کی جو تعریف کی گئی، کہتے ہیں کہ جہانی جو اسرار ہیں ان سے آگاہی کامل رکھنا یہ حکمت ہے. توجہ کیجئے گا، اگر ایک انسان کاملاً آگاہی رکھتا ہے جہان کے بارے میں، عالم کے بارے میں، تو کہتے ہیں یہ حکمت والا انسان ہے، حکیم انسان ہے. پر حکمت کی دو قسمیں کی گئیں، جو کلی طور پر جو قسمیں بیان کی جاتی ہیں حکمت کی وہ دو ہیں. ایک حکمت نظری ہے،
کہ جس میں غور و فکر ہوتا ہے انسان کا، انسان تدبر کرتا ہے، انسان کی زیرکی کام آتی ہے. انسان جتنا تدبر کرتا جائے گا، جتنا غور و فکر کرتا چلا جائے گا، وہ نظری اعتبار سے حکیم تر بنتا چلا جائے گا. دوسری قسم جو ہے وہ حکمت عملی. حکمت عملی کیا ہوتی ہے؟ یعنی باطنی نور جو اس کے قلب میں موجود ہے، اس باطنی نور کے ذریعے سے وہ بلند مقامات تک پہنچ جاتا ہے. اس کو حکمت عملی کہا جاتا ہے. بہت غور سے سنیے گا، پھر میں مثالیں پیش کروں گا، پھر آپ خدمت میں آپ کی انشاءاللہ بات واضح ہو جائے گی. تو بس حکمت یعنی تمام اسرار سے آگاہی حاصل کرنا، اس کو حکمت کہا جاتا ہے. اسی وجہ سے قرآن نے جناب لقمان کو حکیم کہا ہے. کیا کہا ہے؟ حکیم. حتیٰ کہ میں نے عرض کیا حکمت کا ایک معنی کیا ہے؟ غور و فکر کرنا، تدبر کرنا، زیرکی دکھانا. یعنی انسان اپنے وجود میں اتنا غور و فکر رکھتا ہو کہ خدا کو خود کہنا پڑ جائے کہ لقمان اگر تمہیں پیغمبری دی جائے تو قبول کرو گے نہیں کرو گے؟ روایات میں ملتا ہے جناب لقمان سوئے ہوئے ہیں، ایک مرتبہ فرشتے کی آواز کو سنا. ایک آواز آئی، کہا کہ لقمان پروردگار تمہیں نبوت دینا چاہتا ہے، نبی بنانا چاہتا ہے. البتہ نبی تھے نہیں، نبی بنانا چاہتا ہے. تو یہاں پر دیکھیے کتنے زیرک آدمی تھے، کتنے ہوشیار، با فہم و فراست تدبر کرنے والے انسان تھے. جیسے اس آواز کو سنا، حکیمانہ جملہ اپنے وجود سے ظاہر کیا. جب یہ آواز کہا کہ اگر خدا اس نبوت کو اختیار کرنے میں مجھے اختیار دیتا ہے تو میں قبول نہیں کروں گا. توجہ کیجئے گا، اگر کہتا ہے خدا تمہیں قبول کرنی ہے تو میں اس لیے قبول کر لوں گا. توجہ کیجئے گا، میں اس لیے قبول کر لوں گا کیونکہ جب خدا کسی کو کوئی مقام دیتا ہے تو اس کو اس کی صلاحیت بھی دیتا ہے. یہ بات اتنی پسند آئی پروردگار عالم کو. اچھا، جناب داؤد سے دو روایتیں ملتی ہیں. جناب داؤد سے 10 سال بعد یہ دنیا میں آئے یا کئی سال پہلے دنیا میں آ چکے تھے. 2-3 روایتیں ملتی ہیں جناب لقمان حکیم کے لیے. جب انہوں نے جواب دیا تو جناب داؤد نے کہا طوبی لک یا لقمان قد اعطیت الحکمہ. لقمان تمہیں خوشخبری ہو، تمہیں بشارت ہو، تم بہت خوش قسمت آدمی ہو، تمہیں پروردگار عالم نے حکمت سے نواز دیا ہے. کیونکہ جو بات کہی تھی خدا کو اتنی پسند آئی، خدا نے ان کو حکیم بنا دیا. ایسا حکیم بنایا کہ پورا سورہ لقمان قرآن میں نازل کر دیا. پورا سورہ لقمان آپ دیکھیں، اور جو نصیحتیں موجود ہیں تو حکمت کی بڑی اہمیت ہے. حکمت کے بارے میں خود میرے مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے مولا فرماتے ہیں الحکمت ضالۃ المؤمن فخذ الحکمت ولو من اہل النفاق. کا حکمت جو ہے مومن کے گمشدہ میراث کا نام ہے. حتیٰ کہ تمہیں منافق سے بھی یہ حکمت ملے اس کو اخذ کر لو، لے لو. کیا ہے اس کے اندر؟ اور جس کے پاس یہ حکمت آ جاتی ہے عزیزان گرامی، روایات ملتی ہیں یہ جو آپ دیکھتے ہیں یہ اللہ والا ہے، یہ کرامات دکھا رہا ہے، یہ چیزیں دکھا رہا ہے، جو عرفاء آپ کو نظر آتے ہیں یہ ایسے ہی نہیں ہے. روایت میں کیا ہے کہ ما اخلص عبد للہ عز وجل 40 صباحا الا جرت ینابع الحکمت من قلبہ علی لسانہ. کیا بیان ہو رہا ہے اس روایت کے اندر؟ مولا فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی، جو بھی خدا کا بندہ، عبد نکرہ استعمال کیا ہے، دعوت فکر، دعوت عام دی ہے خدا نے، کہ جو بندہ بھی 40 دن اگر پروردگار عالم کے لیے اپنے آپ کو خالص بنا لے، جو عمل انجام دے رہا ہے خالصتاً للہیت اس میں ٹپک رہی ہو، خالصتاً وہ جو عمل دے رہا ہے خدا کی بارگاہ میں وہ اخلاص کے ساتھ دے رہا ہو، تو پروردگار کیا اجر دیتا ہے؟ الا جرت ینابع الحکمہ من قلبہ علی لسانہ. پہلے حکمت اس کے اندر ہوتی ہے، اس کے قلب میں ہوتی ہے. جب یہ 40 دن خدا کے لیے عمل کو انجام دے دیتا ہے تو پروردگار اس کے قلب سے اس حکمت کو نکالتا ہے، اس کی زبان پہ جاری کر دیتا ہے. غور فرمایا آپ نے؟
یہ ساری تمہید میں باندھ رہا ہوں، ابھی مثالیں دوں گا انشاءاللہ سناٹا بھی دور ہو جائے گا، سناٹا انشاءاللہ چلا جائے گا۔ تو حکمت جو ہے بہت اہم ہے، قرآن نے بھی اشارہ کیا وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، یہ خیرن کثیرن بڑا اہم ہے۔ حکمت اگر معمولی شے ہوتی تو پروردگار اس طرح بیان نہ کرتا، جس کو بھی حکمت دی جاتی ہے ایسا لگتا ہے گویا خیر کثیر خدا نے اس کو عطا کر دی ہے۔ اور خود میرے مولا متقیان نے جو حکمت کا سرچشمہ ہے میرا مولا، وہ معادن حکمت اللہ کا مصداق اتم، میرا مولا ارشاد فرماتا ہے وَقُرِنَتِ الْحِكْمَةُ بِالْعِصْمَةِ، نہج البلاغہ۔ کیا بیان کریں اس میں؟ اس چھوٹے سے کلمے میں میرے مولا کے پورے سمندر پوشیدہ ہے۔ مولا فرماتے ہیں پروردگار عالم نے قرین کیا ہے، قرین کہتے ہیں ملانے کو، مقرون یعنی مل جانا۔ فرما رہے مولا وَقُرِنَتِ الْحِكْمَةُ بِالْعِصْمَةِ، کہ پروردگار عالم نے حکمت کو عصمت کے ساتھ ملا دیا ہے۔ عصمت کا معنی صرف 14 معصومین والا نہیں ہے، وہ الگ معصوم ہے۔ عصمت یعنی جو شخص بھی اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھے گا معصوم ہے اپنے اس عمل کے اندر۔ یہ غور سے سنیے گا، اپنے اس عمل کے اندر، کل کو کوئی اعتراض نہ کرے مولانا آپ نے تو ان سے ملا دیا، نہیں، اپنے اس عمل کے اندر وہ معصوم ہو جائے گا۔ معصوم کل 14 معصومین علیہم السلام، 15واں کوئی معصوم نہیں ہے۔ تو مولانا نے کیا بیان کہ حکمت کو خدا نے قرین قرار دیا ہے، کس کے؟ عصمت کے، یعنی جس کے دل میں حکمت آ جاتی ہے وہ معصوم بن جاتا ہے۔ یعنی کیا مقصد؟ یعنی پروردگار اس کے قلب سے حکمت کو نکال کر اس کی زبان پر سارے چشمے حکمت کے جاری کر دیتا ہے۔ یہ تمہید پہنچ گئی اب تک؟ مولانا مثال کیا ہے اب؟ اس کی سب سے بہترین مثال جناب سلمان فارسی۔ ابھی جناب لقمان کی میں نے بات کی آپ کی خدمت میں، میرے مولا متقیان نے جناب سلمان کو تشبیہ دی ہے جناب لقمان حکیم کے ساتھ، کہ بخن بخن السلمان منا اہل البیت۔ اس کے بعد مولا کہتے ہیں وَمَن لَكُمْ بِمِثْلِ لقمان الحکیم علم الاولین والآخرین۔ جناب سلمان کا مرتبہ کم نہیں ہے، حکیم لقمان سے ان کو تشبیہ دے رہے ہیں میرے مولا علی بن ابی طالب جو خود سرچشمہ حکمت ہے، علم کا سرچشمہ ہے۔ کہہ رہے سلمان تمہیں مبارک ہو، خوشخبری ہے۔ بخن بخن کہا ہے مولا نے، خود اس سے بھی ثابت ہو رہا ہے کہ حکمت ایک بہت بلند مقام کا نام ہے، کوئی معمولی مقام نہیں ہے حکمت کا۔ تمہیں معلوم ہے سلمان تھے عجمی، لیکن فکر و تدبر میں اپنے آپ کو اتنا آگے کیا ہوا تھا، ایسے نہیں کہا جاتا لو علم ابو ذر ما فی قلب سلمان لقتلہ۔ اگر ابو ذر جان لیتے کہ سلمان کے دل میں کیا ہے تو ان کو قتل کر دیتے۔ کون؟ یہ بھی ترجمہ غلط کیا جاتا ہے۔ ابو ذر کے دشمن تھے سلمان کے؟ نہیں، بات یہ نہیں ہو رہی ہے، یہ اشارہ ہے علماء نے تفسیر کی اس جملے کی، لو علم ابو ذر ما فی قلب سلمان لقتلہ، یعنی ابو ذر سلمان کو قتل نہ کرتے، بلکہ معنی یہ ہے جو کچھ سلمان کے قلب میں موجود چیزیں تھیں، وہ حکمتیں جو موجود تھیں، وہ چیزیں ابو ذر کو مار دیتی۔ غور فرمایا آپ نے؟ تو مولا کیا کہہ رہے ہیں کہ سلمان جو ہے وہ جناب لقمان حکیم کی طرح ہے۔ لقمان حکیم کی میں نے ابھی آپ کی خدمت میں تعریف کی، باتیں بتائیں، غور و فکر کرنے والے، تدبر کرنے والے، ایک عجب مقام تھا۔ خود جناب داؤد نے ان کو خطاب کیا، قد اعطیت الحکمہ یا لقمان، لقمان آپ کو خدا نے حکمت سے نواز دیا ہے۔ عزیزان گرامی، سلمان کا مقام اگر آپ کو جاننا ہے تو سلمان کا مقام اس بات سے ظاہر ہو جائے گا کہ خود میرے مولا متقیان سلمان کو مدائن کا گورنر بنا کر بھیج رہے ہیں۔ جو خود حکمت کا پیکر، وہ جب کسی کو گویا حکیم بنا کر مدائن کی جانب گورنر بنا کر بھیج رہے ہیں، اس کا مقصد سلمان کے اندر کچھ ہے
جناب سلمان جب گئے ہیں، اب عجیب گورنر ہے، گورنر تو ذہنوں میں جو آپ کے اور میرے ہے وہ کیا ہے، گاڑی میں آئے گا، ویگو میں، ہیلکس میں، اور گارڈ پیچھے ہوں گے، بہت سارے گارڈ اتریں گے، اور ایک عجیب پروٹوکول کے ساتھ، جو دنیاوی مادیات ہیں جو آپ دیکھتے رہتے ہیں، پروٹوکول. اب جو مدائن والے تھے ان کو خبر پہنچ چکی تھی کہ بھائی علی بن ابی طالب نے گورنر کو بھیجا ہے. جس کے دل میں حکمت ہوتی ہے اس کی زبان میں اثر دیکھیے گا کتنا ہے. سلمان آئے، مدائن میں داخل ہو، سب کھڑے انتظار میں استقبال کے لیے. سلمان خچر پر بیٹھے ہوئے وارد ہوئے. لوگوں نے دیکھا یہ کون ہے، اسی کے پاس گئے، کہا کہ تم نے فلاں فلاں جگہ سے کسی کو آتے ہوئے دیکھا ہے؟ کہا کس کو؟ کہا علی نے اپنا گورنر بھیجا ہے. کہا میں ہی تو علی کا گورنر ہوں، یہ علی کا گورنر ہے. کہا اچھا کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ کہا کہ بھائی چوریاں بہت ہوتی ہیں یہاں پر، سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے، چوریاں بہت زیادہ ہوتی ہیں. اچھا اسی اثنا میں نماز کا وقت ہو گیا. کہا مجھے پہلے مسجد بتاؤ کہاں پر ہے، یہ بھی میسج ہے ایک، مسجد بتاؤ پہلے کہاں پر ہے. نماز پڑھی، نماز کے بعد سب کو بلایا، کہا کہ بتاؤ کیا مسئلہ؟ کا چوری. کہ انشاءاللہ آج کے بعد نہیں ہوگی چوری. تمام لوگ کہنے لگے کہ کتنی آرام سے انہوں نے کہہ دیا چوری نہیں ہوگی، کریں گے کیا؟ سلمان نے کہا کہ وہ جو کتا سامنے بیٹھا اس کو بلا کر لاؤ. کیا نہیں، یہ تو ایک تو عجیب سی حالت میں گورنر آیا ہے اور باتیں اتنی بڑی بڑی کر رہا ہے. وہ جو کتا سامنے بیٹھا اس کو بلا کر لاؤ. گئے وہاں پر، اب چیما گوئیاں ہوتا ہے نا، باتیں کرتے ہوئے، کیسا آدمی ہے، کیا باتیں کر رہا ہے، عجیب سا انسان ہے. کتے کو جا کر کہو کہ سلمان نے بلایا تمہیں. امام کی خاصیت کیا ہوتی ہے؟ امام جانوروں کی زبان کو جانتا ہے. یہ اسی علی کا گورنر ہے جو خود جانوروں کی زبانوں سے آشنا ہے. گئے وہاں پر، بھائی تمہیں سلمان نے بلایا. جیسے کہا کتے سارے آ گئے، جو بڑے بڑے کتے تھے ان کو جمع کیا. کہا کہ جتنے بھی کتے ہیں نا یہاں کے مدائن کے، سب کو جمع کرو اور ان سے کہو کہ آج کے بعد چوری نہیں ہونی چاہیے. اور لوگوں سے کہا تم چلے جاؤ گھروں کو، اور دکانیں بند مت کرنا. اس دور میں شاید شٹر بھی موجود ہو، شٹر بند مت کرنا، ایسے ہی چلے جانا. پھر اور باتیں کرنے لگے کہ چوریاں ویسے ہی ہو رہی ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ شٹر بند مت کرنا، ایسے ہی دکانوں کو چھوڑ کے چلے جانا. اچھا بھائی، سلمان نے کہا، چھوڑ کے چلے گئے. اب جب صبح ہوئی ہے، اب چور خوشحال ہو گئے، بھائی واہ آج تو بالکل کھلا کھاتا ہے، سارا جو لینا چاہیں گے لے لیں گے. اب جب صبح ہوئی ہے، دیکھا کہ وہ بھی زخمی ہے، وہ بھی زخمی ہے، وہ بھی زخمی ہے، وہ بھی زخمی ہے. ہر ایک شخص جو وہ زخمی حالت میں دیکھا گیا. سلمان نے کہا بھائی جو زخمی ہے ان کو پکڑ لو، یہی چور ہیں. توجہ کیا آپ نے؟ یہ جو سلمان نے اتنے اعتماد کے ساتھ کہا کہ فلاں کتے سے جا کر کہو کہ آج کے بعد چوری نہیں ہونی چاہیے، سلمان نے تمہیں بلایا ہے. عزیزان گرامی، یہ وہی کہہ سکتا ہے جس کے قلب پر خدا نے حکمت کو جاری کیا ہو. اللہ، حکمت جب انسان کے قلب میں آ جاتی ہے، لیکن یہ کب آتی ہے؟ جب باب حکمت سے انسان اپنے آپ کو متصل کرے. کیونکہ سلمان ایسے مولا کے پیچھے چلتے تھے، بارہا عرض کر چکا ہوں، جیسے غلام پیچھے چلا کرتا ہے. اپنے قلب کو ملایا ہوا تھا. یہ تو سلمان تھے، اہل بیت کے سائے میں پرورش پائی ہے. اس کے علاوہ ہمارے علماء کو آپ جا کر دیکھیے، حکمت کے چشمے ان کے قلب سے نکلتے رہتے تھے، زبان پہ آتے تھے. شیخ رجب علی خیاط کو جا کر پڑھیے گا کبھی کہ اس شخص کی کرامات کیا ہے. یہ شخص کیا تھا؟ دردی تھا پیشے کے حوالے سے، لیکن عارف باللہ، معرفت میں اتنا ڈوبا ہوا تھا آل محمد کی. میں نے عرض کیا نا کہ جو شخص بھی آل محمد کی معرفت کے بغیر خدا تک پہنچنا چاہے گا وہ کہیں پر بھی نہیں پہنچ سکے گا. ممکن نہیں ہے، امکان نہیں ہے. من دعا اللہ بنا افلحا ومن دعا بغیرنا ہلک واستہلکا.
شیخ رجب علی خیاط کے پاس ایک شخص آیا، بچہ بیمار تھا، پیر میں درد ہے، مختلف طبیبوں کو دکھا چکا ہے، پیر کا درد نہیں جا رہا، کیا کیا جائے؟ بھائی شیخ کے پاس جایا جائے۔ شیخ رجب علی خیاط کے پاس بچے کو لایا گیا، کہا شیخ اس کے پیر میں بہت درد ہے۔ کہا اچھا۔ شیخ نے سوچا، کہا کہ کبھی ایسا ہوا ہے کہ تم نے پیروں کو اپنے باپ کے سامنے پھیلایا ہو؟ غور تو کیجئے آپ، کہاں پر دیکھ رہے ہیں شیخ رجب علی خیاط؟ کہا کیونکہ تم نے اپنے پیروں کو اپنے والدین کے سامنے، اپنے پیرنٹس کے سامنے پھیلایا ہے، پھیلا کر بیٹھے تھے۔ عالم معنی میں تمہیں یہ ادب سکھانے کے لیے درد دیا گیا ہے۔ عالم معنی میں ادب سکھانا چاہتا ہے خدا تمہیں کہ آئندہ اپنے باپ کے سامنے پیروں کو پھیلا کر مت بیٹھنا۔ یہ جوانوں کے لیے میسج ہے۔ پیر پھیلانے پر یہ عقوبت دی جا رہی ہے۔ اب تصور کیجئے جو بلند آواز سے اپنے باپ کے سامنے، اپنی ماں کے سامنے کوئی بات کرے گا، اس کا پھر انجام کیا ہوگا؟ اپنے والدین کو غنیمت جانیے۔ احادیث اور روایت و آیات میں جو فضیلت بیان کی گئی ہے، خدا نے اپنے ساتھ ان کا تذکرہ کیا ہے۔ جہاں اپنے شکر کا کہا ہے کہ اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ توجہ کیجئے۔ تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، حتیٰ کہ یہ جو آپ چیزیں استعمال کرتے ہیں، مثلا مثال کے طور پر دوائی، میڈیسن آپ استعمال کرتے ہیں، ایک دوائی میں لے کر آئے ڈاکٹر سے، ہمارا جو عقیدہ ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ بہت معذرت چاروں میں، وہ کیا ہوتا ہے؟ یہ جو شفا ہے فلاں ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا ہے۔ ڈاکٹر کی کیا حیثیت ہے بھائی؟ یہ کبھی نے کہا کہ خدا نے اس کے ہاتھ میں شفا کو ڈالا ہے، کہ فلاں ڈاکٹر کے ہاتھ میں بڑی شفا ہے۔ مجازن کہنا بھی غلط ہے۔ اگر کوئی تعویل کرتا ہے کہ مجازن کہتے ہیں مولانا، مجازن کہنا بھی غلط ہے، استعارتن بھی کہنا غلط ہے، کنایتن بھی کہنا غلط ہے۔ آپ یہ کیوں نہیں کہتے ہیں کہ خدا نے اس کے ہاتھ میں شفا کو ڈالا ہے؟ اور یہ جو دوا میں آپ شفا دیکھتے ہیں بعض دفعہ، یہ بھی شیخ رجب علی خیاط ہی سے ملتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب یہ دوائی پیتے تھے، بیمار ہوئے، اب انہوں نے دوائی کو اٹھایا، جو حکیم انسان ہوتا ہے تو پروردگار اس کو چیزیں دکھاتا ہے کہ دیکھو، مشاہدہ کرو، تم نے ہماری خاطر اپنے آپ کو مٹا دیا، فنا فی اللہ ہو گئے، اب ہم تمہیں چیزیں دکھائیں گے۔ یہ حکیمانہ باتیں ہیں، یہ ہر کسی کے سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ شیخ رجب علی خیاط بیمار ہوئے، مریض ہوئے، دوائی پینا چاہتے تھے، تو کہتے ہیں میں نے ایک آواز کو سنا۔ وہ کیا تھی آواز؟ کہا کہ شیخ اس دوائی میں جو اثر ڈالا گیا ہے وہ امام زمان کی وجہ سے ڈالا گیا ہے۔ ہو نہیں سکتا وقت کا امام موجود ہو، وقت کا امام موجود ہے، جو کچھ بھی آپ فائدہ دیکھ رہے ہیں جس چیز کے اندر، یہ میرے اور آپ کے مولا امام زمان کا نتیجہ ہے۔ مولا آپ کے ذریعے سے زیارت جامعہ بکم ینزل الغیث، مولا آپ کے وسیلے سے بارش کو خدا نازل کرتا ہے۔ مولا آپ کے وسیلے سے خدا نے آسمان کو اپنی جگہ پر روکے رکھا ہوا ہے۔ یہ وجود بابرکت نازنین امام زمانہ ہے کہ اگر امام کا وجود بابرکت زمین پر نہ ہو، یقین کیجئے میں اور آپ حیران و پریشان گھوم رہے ہوں، بلکہ زمین کے اندر چلے جائیں۔ یہ آوازیں ان کو ہی آتی ہیں جو حکیم ہوتے ہیں۔ انا دار الحکمہ وعلی مفتاحها، کیونکہ انہوں نے چابی کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، جس کو ولایت علی ابن ابی طالب کہا جاتا ہے۔ یہ چابی ولایت، یہ کلید ولایت ان کے پاس موجود تھی، شیخ کے پاس، علی قاضی طباطبائی کے پاس، علامہ طباطبائی کے پاس، آغا کشمیری کے پاس، آغا بہودینی کے پاس، آغا بہجت رحمت اللہ علیہ کے پاس، یہ جتنے عرفا گزرے ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو جو خدا کے سامنے پیش کیا، عبد ذلیل، عبد ذلیل، کبھی بھی نمائش کے طور پر عمل کو انجام نہیں دیا۔ آج تک آگا بہجت کی کتابوں میں آپ دیکھیں گے العبد الفقیر لکھا ہوا آتا ہے، العبد الفقیر۔ ان کو تو حکیم کہا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ایک روایت معصوم سے ملتی ہے، ذکرنا اہل البیت شفاء من الوعک والاسقام ووسواس الریب۔ کیا معنی ہے اس کا؟
کہ ہم آل محمد کا ذکر ہی شفا ہے ہر بیماری سے، ہر درد سے۔ اگر کوئی انسان وسوسہ محسوس کرتا ہے، شیطانی وسوسے اگر کسی کے دل و دماغ میں آتے ہیں، اگر ان چیزوں کو کوئی چیز دور کر سکتی ہے تو ہم اہل بیت کا ذکر بابرکت ہے جو ان کو دور کر سکتا ہے۔ اللہ ذکرنا اہل البیت شفاء من الوعک والاسقام۔ بخار جو آپ کو آتا ہے یہ اگر دور ہوگا تو ذکر آل محمد سے دور ہوگا۔ وسواس اگر آتے ہیں، میں وسوسہ کرتا ہوں مولانا، بہت وسوسہ ہوتا ہے۔ وضو جو کرتا ہے انسان ایک گھنٹے تک کونی کو رگڑتا رہتا ہے، دیکھا ہوگا آپ نے بعض افراد۔ معذرت چاہتا ہوں، مجھے نہیں معلوم کون یہ کرتا ہے، برا مت مانیے گا، ایک بات کر رہا ہوں میں۔ اگر کوئی چاہتا ہے اس کے ساتھ مسئلہ ہے، کیا کرے؟ کہتے ہیں وسوسے کو اگر دور کرنا ہے، اسی وجہ سے میں نے کیا عرض کیا، ذکرنا اہل البیت شفاء من الوعک والاسقام، کہ کثرت سے محمد والے محمد پر درود پڑھنا شروع کر دے۔ بار دیگر نعرے صلوات اللہم۔ ذکر اہل بیت ہی وہ کرشمہ ہے ہر چیز کو دور کرنے کا، بیماری ہو، بخار ہو۔ عزیزان گرامی، تو یہ حکمت بہت اہم چیز ہے، اسی وجہ سے زیارت جامعہ میں اہل بیت آپ معادن حکمت اللہ ہیں، اللہ کی حکمت کے معدن اگر ہیں تو وہ آپ ہیں۔ عزیزان گرامی، آج جو خواہش کی گئی ہے، جو مصیبت پڑھی جائے، وہ مولا ابو الفضل العباس کی مصیبت پڑھی جائے۔ عزادارو، میرا مولا غازی عباس وہ شخصیت ہے کہ جس کو خود میرے مولا امام صادق علیہ السلام نے نافذ البصیرہ کہا ہے۔ بصیرت کو نافذ کرنے والی ہستی مولا ابو الفضل العباس کی ذات۔ مولا عباس سے بڑا حکیم کون ہوگا؟ عباس اس شخصیت کو کہا جاتا ہے کہ جو حسین کی پلکوں کے اشارے پر نہیں چلتا بلکہ حسین کے دل کے اشارے پر چلا کرتا ہے۔ اتنا قلب کو عباس نے مولا عباس سے ملایا ہوا تھا کہ جو کچھ حسین کہیں گے، میری مرضی حسین کی مرضی۔ لیکن عزادارو، اسی مولا عباس کو جس مقصد کے لیے مانگا گیا تھا، اور مانگنے والا کون تھا؟ میرا مولا علی ابن ابی طالب، پروردگار مجھے ایک ایسا بچہ عنایت فرما جو کربلا میں میرے حسین کے کام آ سکے۔ اجرکم علی اللہ۔ عزادارو، میرے مولا کی زندگی کو آپ دیکھیے، مطیع امام وقت، دربار کا موقع آیا مدینے میں، تلوار کو نکالا، عباس ابھی کربلا نہیں آئی ہے۔ عباس نے کبھی نہیں کہا مولا کیوں؟ عزادارو، کربلا میں پہنچے، خیمے نصب کر دیا، عباس کے ہاتھوں سے خیمے نصب ہوئے۔ ایک مرتبہ دشمن نے کہا کہ خیموں کو دریا کے کنارے سے ہٹا لیا جائے، عباس خیمے ہٹا لو۔ عباس نے یہ نہیں کہا مولا کیوں؟ عزادارو، یہی میرا مولا عباس جب دیکھتا رہا کہ بچے جاتے رہے، قاسم بھی چلے گئے، ایک روایت کے مطابق عباس سے پہلے علی اکبر گئے تھے، علی اکبر بھی جا چکے ہیں، اور محمد بھی جا چکے ہیں۔ ایک مرتبہ ذرا تصور کیجئے، جن کو خود عباس نے اپنے ہاتھوں سے جنگ کرنا سکھائی ہو، تلوار پکڑنا سکھائی ہو، جب میرا مولا عباس یہ دیکھ رہا ہوگا کہ میرے ہاتھ کے سکھائے ہوئے مقتل میں جا رہے ہیں لیکن میں ابھی کھڑا ہوا ہوں، لیکن عباس جانتے ہیں جب تک اذن حسین نہ آئے گا عباس اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتا ہے۔ مطیع کامل ہے عباس اپنے مولا کے حکم کے اوپر۔ اجرکم علی اللہ۔ عزادار، ایک موقع وہ آیا، میرا مولا عباس
مولا حسین کی خدمت میں آیا اور سر کو جھکا کر، روایت کے جملے یہ ہیں، ایک مرتبہ یہ جملہ اپنی زبان سے ارشاد فرماتے ہیں، اے مولا حسین، لقد ضاقت صدری، مولا اب عباس کا سینہ گھٹ رہا ہے، مولا مجھے مقتل میں جانا ہے، مجھے مقتل کی اجازت دے دیجئے۔ عزادارو ایک عجیب جملہ میرے مولا حسین نے اپنی زبان سے ارشاد فرمایا، اے عباس، تم تو میری فوج کے سپہ سالار ہو، میری فوج کے علم بردار ہو۔ ایک مرتبہ میرے مولا نے ہاتھوں کو جوڑا اور میرے مولا عباس یہ کہتے ہیں، روایت کے جملے یہ ہیں، نظر یمیناً و شمالا، عباس نے ایک مرتبہ دائیں جانب دیکھا، ایک مرتبہ بائیں جانب دیکھا، دیکھ کر کہتے ہیں، اے میرے مولا، اے مولا حسین، وہ لشکر ہی کہاں ہے جس کا عباس علمدار تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو ایک مرتبہ میرا مولا حسین کہتا ہے، عباس اگر تم جانا چاہتے ہو، دیکھو سکینہ در خیمہ پر کھڑی ہے، اس کے ہاتھ میں مشک ہے، سکینہ کو پانی چاہیے، تم جاؤ مشک سکینہ کو لو اور سکینہ کے لیے پانی لے کر آنا ہے۔ میرے مولا عباس گئے ہیں، سکینہ سے مشک کو لیا، میرے مولا اب میدان کی جانب بڑھنا چاہتے ہیں، ایک مرتبہ دشمنوں کو ہٹایا، دشمنوں کو چیرتے ہوئے میرے مولا فرات میں جب پہنچے ہیں، مشک سکینہ کو بھرا ہے، ایک مرتبہ بھرنے کے بعد جب میرا مولا پانی سے باہر آیا، ترائی سے باہر آیا، میرے مولا چاہتے ہیں ایک ایسا راستہ اختیار کریں کہ جہاں سے جلدی سکینہ تک پانی پہنچا دو۔ میرے مولا نے درخت کے پیچھے سے راستہ لیا، میرے مولا جلدی پہنچنا چاہتے تھے، اسی اسنا میں ایک شقی نے ایسا وار کیا، میرے مولا کا ایک بازو گر کے زمین پر آیا۔ اجرکم اللہ۔ لیکن مولا کی کوشش یہ ہے کہ کسی طرح اپنے آپ کو خیمے میں پہنچا دے، سکینہ تک پانی پہنچ جائے۔ عزادارو اسی اسنا میں ایک دوسرے ملعون نے ایک دوسرا وار کیا، میرے مولا کا دوسرا بازو بھی کٹ کے زمین پر آیا۔ میرے مولا کی ہمت ہے، میرے مولا اشعار پڑھتے ہیں، اگر تم میرا سیدھا ہاتھ بھی کاٹ دو گے میں پھر بھی اپنے امام کی مدد و نصرت کرتا رہوں گا۔ میرے مولا عباس نے مقتل یہ لکھتا ہے، مولا عباس نے اپنے آپ کو مشک سکینہ پر گرا دیا، کوشش یہ ہے مشک سکینہ کو نقصان نہ پہنچے، جو اس کے اندر پانی ہے وہ سکینہ تک پہنچ جائے۔ عزادارو دشمن نے جب یہ دیکھا ہے کہ عباس مشک سکینہ پر موجود ہیں، عمر سعد ملعون نے حکم دیا، کیا دیکھتے ہو، مشک سکینہ کا نشانہ لو۔ یہ سننا تھا، تیر چلا، مشک سکینہ پر آ کر لگا، پانی بہنے لگا۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو یہ پانی نہیں بہا ہے، عباس کی آنکھ بھی پانی کے ساتھ بہ گئی ہے۔ اب عباس نے جب یہ دیکھا، اب خیمے میں جانے کا کیا فائدہ ہے، اپنے گھوڑے کا رخ دوبارہ فوج کی جانب کر دیا۔ یہ ہونا تھا، کسی نے نیزے مارے، کسی نے تلواریں ماری، ایک شکی نے ایسا گرد میرے مولا کے ہم دے کر مارا، میرا مولا عباس گھوڑے سے زمین۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو اجازت دیں گے دو جملے اور پڑھنا چاہ رہا ہوں، مجھے شہادت عباس پڑھنے دیں۔ عزادارو میرے مولا عباس نے ایک مرتبہ اپنے آقا حسین کو صدا دی ہے، مولا حسین مدد کو آئیے۔ عزادارو میرے مولا حسین نے جب عباس کی صدا کو سنا ہے، میرے مولا حسین نے اپنی کمر کو تھاما اور یہ جملے ارشاد فرمائے، عباس الآن ان کا سرازاری، آج حسین کی کمر ٹوٹ گئی، آج حسین کی کمر ٹوٹ گئی ہے۔ عزادارو بینائی اس وقت جا چکی ہے جب علی اکبر زمین پر آئے تھے، کمر اس وقت ٹوٹی ہے جب عباس زمین پر آئے ہیں۔ ایک مرتبہ میرا مولا حسین عباس کے پاس پہنچا، ابھی رمق باقی تھی، ایک مرتبہ مقتل کہتا ہے مولا حسین نے عباس کے سر کو لیا، اپنے زانو پر رکھا، عباس نے ہٹا لیا، پھر مولا نے عباس کے سر کو اٹھایا، اپنے زانو پر رکھا، پھر مولا عباس نے ہٹا لیا۔ حسین
عباس میں تمہارے سر کو اپنے زانوں پہ رکھ رہا ہوں، تم ہٹاتے جاتے ہو۔ عباس کہتے ہیں اے مولا ابھی آپ میرے سر کو اپنے زانوں پر رکھ رہے ہیں، لیکن جب عصر عاشور آئے گا، آپ جب گھوڑے سے زمین پر آئیں گے، آپ کو کوئی اٹھانے والا نہیں۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو، میرے مولا نے کہا عباس میری ایک خواہش ہے۔ کہا آقا فرمائیے ہے۔ کہا کہ عباس پوری زندگی آقا کہہ کر خطاب کیا ہے، آج حسین کی خواہش ہے، مجھے بھائی کہہ دو۔ مولا عباس کہتے ہیں اے مولا عباس کی بھی کچھ خواہشیں ہیں، کہ عباس بیان کرو۔ عباس کہتے ہیں اے مولا حسین میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے کر جائیے گا، یہ جو بین الحرمین آپ دیکھ رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ عباس کہتے ہیں مولا اگر آپ میرے لاشے کو سکینہ کے سامنے لے کر جائیں گے، سکینہ سے عباس شرمندہ ہے، پانی نہ لا سکا۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو، میرے مولا عباس کہتے ہیں مولا دوسری خواہش یہ ہے، میرے ایک آنکھ میں تیر لگا ہوا ہے، ایک آنکھ میں خون موجود ہے، مولا اگر عباس کے ہاتھ ہوتے تو آپ کو عباس زحمت نہ دیتا، میری آنکھ سے تیر کو نکال لیجئے، میری آنکھ سے خون کو صاف کر دیجئے، عباس آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہے۔ میرے مولا حسین نے ایک مرتبہ عباس کی وصیت کے مطابق عباس کے لاشے کو وہیں پر چھوڑا، ایک مرتبہ علم عباس کو تھاما، اب خیمے کی جانب بڑھ رہے ہیں، ایک مرتبہ سکینہ انتظار کر رہی ہے، بچوں کو جمع کیا ہوا ہے، میرا چچا عباس پانی لینے گیا ہے، انتظار کر رہی ہے، ایک مرتبہ علم جب نزدیک آیا کیا دیکھا؟ سکینہ کہتی ہے بچوں بچوں آؤ، میرا چچا پانی لا رہا ہے۔ علم جب نزدیک آیا کیا دیکھا؟ علم تو آ گیا، علم دار نہ آیا۔ سکینہ کہتی ہے اے بچوں پیالوں کو پھینک دو، میرا چچا دریا۔ السلام علیکم یا ایہا العبد الصالح المطیع للہ ورسولہ وامیر المؤمنین والحسن والحسین صلی اللہ علیہ یا ابا الفضل العباس، صلی اللہ علیہ یا ابا الفضل